بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ ایک اصطلاح ہے مسند۔ مسند کسے کہتے ہیں؟ مسند جو ہے اسند یسند اسنادا فہو مسند سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے مسند، اسند یسند اسنادا فذاک مسند۔ مسند جو ہے اسند سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور اسند الشیء الیہ سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اس چیز کو اس کی طرف منسوب کیا، جیسے کہتے ہیں یہ جو عرب جملہ بولتے ہیں اسند الشیء الیہ، کہ شے کی اسناد کی گئی ہے، نسبت کی گئی ہے فلاں شے کی طرف۔ تو اسناد سے یہ لفظ بنا ہے، اسناد سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس میں مفعول مسند ہوگا تو معنی کیا ہوگا؟ جس کی طرف کسی شے کی نسبت اور اسناد کی گئی ہو۔ شریعت کی اصطلاح میں مسند کے تین معنی ہیں۔ ایک تو مسند کتاب کو کہتے ہیں، ہر وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی روایات الگ الگ جمع کی گئی ہوں، جس میں ہر صحابی کی روایات الگ الگ جمع کی گئی ہوں۔ حدیث کی کتاب ہے مثلا مسند امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کی مسند ہے، اس میں انہوں نے ایک صحابی کی جتنی بھی روایات ہیں جس موضوع کی ہیں وہ اس میں بیان کیے۔ مثلا یہاں پہ آپ موطا میں پڑھتے ہیں نا کہ ایک باب کتاب الصلاۃ ہے، اب کتاب الصلاۃ میں یا کتاب الطہارت ہے مثلا، یا اس کا کوئی بھی باب ہے تو اس میں اس موضوع کے متعلق، طہارت کے متعلق جتنی بھی حدیث ہیں، مختلف صحابہ سے روایت ہیں، وہ ساری اس میں بیان کی ہوئی ہے۔ لیکن مسند میں یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی کی جتنی بھی روایات ہیں، مثلا لکھیں گے مسند ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے جتنی حدیث انہوں نے لی ہے وہ ساری روایات اس میں جمع کریں گے، چاہے وہ جس موضوع کی ہے۔ یعنی وہاں فقہی موضوع کے اعتبار سے حدیثیں اس میں نہیں ہیں، بلکہ اس میں راوی کے نام کے اعتبار سے حدیثیں جمع، ایک راوی کی ساری حدیثیں پھر دوسرے راوی کی ساری حدیثیں اس میں جمع کر دی، چاہے وہ جس موضوع کی ہے۔ تو اس ترتیب سے ہر وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی روایات الگ الگ جمع کی جائے، صرف صحابی کا نام اور اس کی جو بھی روایت ہے، جس موضوع کی روایت ہے، وہ ساری اکٹھی کی جائے۔ دوسرا وہ مرفوع حدیث جو سندن متصل ہو، حدیث مرفوع ہو اور اس کی سند رسول اللہ تک پہنچتی ہو۔ مرفوع کسے کہتے ہیں؟ اس حدیث کو جس کی سند رسول اللہ علیہ والسلام تک پہنچتی ہو اور درمیان میں کوئی راوی حذف نہ ہو۔ اگر رسول اللہ تک سند پہنچتی ہے اس کو مرفوع بولتے ہیں۔ متصل کس کو بولتے ہیں؟ اس میں درمیان میں کوئی راوی حذف نہ ہو، ہر محدث نے اپنے سے اوپر والے استاد کا ذکر کیا ہو۔ مثلا امام بخاری نے حدیث بیان کی، مجھے میرے فلاں استاد نے بیان کیا، اب مجھے فلاں استاد نے حدیث پہ آئی تو اس سے وہ جو ہے وہ اس سے اوپر والے استاد کا ذکر کرے، وہ اس سے اوپر والے، وہ اس سے اوپر والے، یہاں تک کہ صحابہ تک جو ہے درمیان میں کوئی راوی حذف نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں متصل۔ وہ مرفوع حدیث جو سندن متصل ہو، مرفوع کسے کہا؟ رسول اللہ تک پہنچائی جائے، اور متصل جس میں درمیان میں کوئی راوی حذف نہ ہو، سند میں انقطاع نہ ہو۔ اور تیسری بات، اس سے مطلق کبھی اس سے مسند سے صرف سند مراد لی جاتی ہے۔ اس وقت یہ اگر اس سے صرف سند مراد لی جائے، اب یہ لفظ مسند جو ہے یہ اس میں مفعول نہیں ہوگا بلکہ یہ مصدر ہوگا، مصدر میمی۔ مصدر میمی کسے کہتے ہیں؟ سر میں پڑھا آپ نے، جس کے شروع میں میم ہو، جیسے آپ نے کہا مثلا عرف یعرف معرفتن، معرفتن مصدر ہے، اس کے شروع میم آ گیا، اس کو مصدر میمی بولتے ہیں۔ تو پہلی بات کیا کہی کہ مسند کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث کی وہ کتاب جس میں ایک راوی کی تمام حدیث، ہر راوی کی تمام حدیث الگ الگ جمع کی گئی ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ مرفوع حدیث جس کی سند متصل ہو، تو رسول اللہ تک متصل ہو اور مرفوع ہو۔ اور تیسری بات کہ اس سے مراد صرف مسند کا معنی سند ہے، تو جب سند کہیں گے تو پھر یہ اس سے مراد سند لیں گے تو یہ مصدر ہے اور مصدر میمی ہے۔ مسند، مسند اس شخص کو کہتے ہیں جو حدیث کو اس کی سند کے ساتھ روایت کرے۔ مسند اس میں مفعول کا صیغہ تھا جس کی سند بیان کی جائے، اور مسند اس میں فاعل کا صیغہ ہے سند بیان کرنے والا۔ مسند اس شخص کو کہتے ہیں جو حدیث کو اس کی سند کے ساتھ روایت کرتا ہے، خواہ اس کے پاس اس حدیث کے متعلق علم ہو یا نہ ہو، صرف مطلق روایت کرے۔ مثلا ہم میں سے کوئی حدیث پاک بیان کرتا ہے اور اس حدیث کی پوری سند بیان کرتا ہے، تو اس بیان کرنے والے کو، حدیث بیان کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ مسند کہیں گے۔ اس شخص کو جو حدیث کو
اس کی سند کے ساتھ روایت کرتا ہے، چاہے اس کے پاس اس حدیث کے متعلق علم ہو یا نہ ہو، صرف وہ حدیث بیان کر دے اور اس کی سند کے ساتھ بیان کرے تو اس کو بولتے ہیں مسند۔ محدث اس شخص کو کہتے ہیں جو روایتاً اور درایتاً علم حدیث کے ساتھ مشغول ہو، جو علم حدیث پڑھا رہا ہو، علم حدیث آگے روایت بھی کرے، روایت اور درایت کے اعتبار سے علم حدیث سے مشغول ہو۔ روایت کا مطلب سند کے لحاظ سے، اور درایت متن کے لحاظ سے حدیث پہ کام کر رہا ہو، اور بہت سی روایات اور احادیث اور ان کے رجال کا علم رکھتا ہو۔ رجال کیا ہوتے ہیں؟ حدیث کے راوی جو ہیں، جن کے حدیث میں نام آئے ہیں، ان کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ اس شخص کو جو روایت اور درایت کے لحاظ سے علم حدیث میں مشغول ہو، مطلب علم حدیث پڑھے، حدیث کی روایت پہ بھی بحث کرے اور درایت پہ بھی، سند پہ بھی اور متن پہ بھی، بہت سی روایات اور حدیث اور ان کے رجال کے بارے میں حدیث کے علم رکھتا ہو، حدیث کے راویوں کے بارے میں۔ حافظ، حدیث میں محدثین کیا حافظ کہتے ہیں؟ اکثر محدثین کی رائے ہے کہ محدث اور حافظ دونوں ایک ہی معنی کے۔ محدث کسے کہا تھا؟ جو حدیث کے سند اور متن یعنی روایت اور درایت کے اعتبار سے حدیث پہ بحث کرتا ہو۔ بعض نے کہا کہ یہ جو حافظ ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ حافظ اور محدث دونوں ایک ہی ہیں، اور بعض نے کہا کہ محدث جو حافظ ہے یہ محدث سے ایک درجہ بلند ہے، اس کا درجہ محدث سے بلند ہے کہ روات کے ہر طبقے میں اس کی معرفت اور واقفیت اس کی جہالت اور عدم واقفیت سے زیادہ ہوتی ہے۔ راویوں کے جتنے بھی طبقے ہیں ان میں اکثر کو وہ جانتا ہوتا ہے، اس کی معرفت زیادہ ہوتی ہے اور معرفت، عدم معرفت، جہالت کم ہوتی ہے۔ راویوں کے ہر طبقہ کے بارے میں اس کی معرفت اور واقفیت زیادہ ہوتی ہے، عدم معرفت، دیکھیں نا مثلا صحابہ کا طبقہ ہے، اب ضروری نہیں کہ وہ سارے صحابہ کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ اس طرح تابعین کا طبقہ ہے، سارے تابعین کا نہیں، اکثر کا علم اس کے پاس ہو اور کم کا علم نہ ہو، اس کو کہیں گے حافظ۔ جو اکثر راویوں کے بارے میں، ہر طبقہ کے اکثر راویوں کی اسے معرفت اور واقفیت ہو اور تھوڑے راویوں کی واقفیت نہ ہو۔ سمجھ آگئی تعریف؟ حافظ کس کو کہیں گے؟ جس کو ہر طبقہ میں، طبقہ سمجھ آگئے؟ طبقہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک زمانے کے جو لوگ ہیں، صحابہ سارے ایک زمانے کے تھے، تابعین ایک زمانے کے تھے، آپ جیسے ایک ہم زمان ہیں، ایک زمانے میں آپ پڑھ رہے ہیں، تو یہ سارے ایک طبقہ شمار ہوتے ہیں، ایک زمانے کے لوگ، جو ہم عمر ہو یا ہم زمان ہو، جنہوں نے ایک وقت میں ایک طرح کے اساتذہ سے پڑھا ہو، ایک وقت میں پڑھا ہو، تو وہ ایک طبقہ شمار ہوتے ہیں۔ ابھی جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، جو بعد آپ کے آئیں گے وہ دوسرے طبقہ شمار ہوں گے۔ اچانک رکھی ہوتی تھے، ابھی پڑھنا ہے یار، ہم نے ابھی پڑھنا ہے، پھر بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ حاکم، کچھ اہل علم کی رائے میں حاکم وہ ہے جس نے تمام احادیث کے علم کا احاطہ کیا ہو، جس کو تمام احادیث کے علم کا احاطہ کیا اور بہت قلیل اور تھوڑی احادیث اس سے رہ گئی ہو۔ اکثر احادیث کا علم اس کے پاس اور بہت کم احادیث سے رہ گئی، اسے کیا بولتے ہیں؟ حاکم کہتے ہیں۔ یعنی یہ محدثین کے القاب تھے، جس کو یعنی آپ کسی محدث کے نام کے ساتھ پڑھیں انہیں حاکم کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد ہیں اور حدیثوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ ان سے کم درجہ حافظ کا ہے، اس سے کم درجہ جس کو صرف محدث کہا گیا اس کا ہے۔ اور پھر مسند تو عام جو بھی حدیث بیان کرے سند کے ساتھ اس کو مسند کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ تین بڑے مرتبے ہیں، حاکم، حاکم کے بعد اس سے کم مرتبہ حافظ، اور حافظ سے کم محدث۔ یہ کتاب ہے المستدرک للحاکم، امام ان کا نام تو کچھ اور ہے لیکن حاکم ان کے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، اور انہوں نے المستدرک علی الصحیحین، ان کی کتاب لائبریری میں ہوگی۔